الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ کے خوف سے اہل مکہ کا برا حال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 23 سال کی زندگی ہے اس میں بڑا نشیب و فراز ہے۔ ہر سال پہلے والے سال سے مختلف رہا۔ مکہ میں ہر آنے والا سال پہلے والے سال سے تکلیف دہ ہوا کرتا تھا۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں اس کے الٹ ہوا۔ مدینہ منورہ میں ہر آنے والا سال پہلے والے سال سے مسلمانوں کو قوت دے رہا تھا، مسلمان طاقتور ہوتے جا رہے تھے، مشرکین کمزور ہو رہے تھے، ملک میں بدامنی ختم ہوتی جا رہی تھی، دھوکے باز اور مسلمانوں پر حملے کرنے والے، مدینے کو برباد کرنے کی تمنا کرنے والے یہ برباد ہوتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ نے وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب مکہ کے اندر مشرکین دارالندوہ میں جمع ہوتے تھے یہ میٹنگ کرنے کے لیے کہ نبی کا قتل کیسے کیا جائے۔ اس لیے بیٹھک ہوا کرتی تھی کہ مدینہ پر کیسے حملے کیے جائیں، مدینہ پر حملے کے لیے فوج کہاں سے جمع کی جائے، کیسے ہتھیار اور پیسے جمع کیا جائے۔ لیکن انسان کی زندگی میں وقت بدلتا رہتا ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ جو کل تک کچھ اور تھا آج کیا ہوگا۔ انسان دولت کے حساب سے، صحت کے اعتبار سے، عزت کے حساب سے اس کی زندگی میں بڑا بدلاؤ آتا ہے، اور ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں۔ ابھی زلزلے کے جو حالات ہیں یہ دیکھ کر بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کل جو اچھی زندگی گزار رہے تھے آج وہ زمین بوس ہو گئے۔ انسان کی زندگی میں کب کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو متاثرین افراد ہیں ترکیہ میں، شام میں اور دیگر علاقوں میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جو اس زلزلے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 8واں سال، ہجرت کا 8واں سال، ایک ایسا پیغام دے رہا تھا دنیا والوں کو کہ لوگوں کبھی بھی اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا۔ آج آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کا اچھا استعمال کیجیے، طاقت سے حق کا کام کیجیے، طاقت سے خیر کا کام کیجیے، طاقت سے غریبوں کی مدد کیجیے۔ طاقت ان چیزوں میں استعمال کرنی ہے، نہ کہ کمزوروں کو ستانے میں، مجبوروں کو مارنے میں، لوگوں کا لوٹنے میں، لوگوں کو تباہ کرنے میں۔ انسانوں کو ستانا یہ بہادری نہیں ہے، انسانوں کی مدد کرنا یہ بہادری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ مکہ والوں نے بنو بکر اور بنو خزاعہ جو 2 قبیلے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، 20 کے قریب ان کے افراد کا قتل کر دیا۔ رات کی تاریکی میں یہ مسئلہ ہو رہا تھا،
قریش نے اس رات کی تاریکی کا، اندھیرے کا غلط فائدہ اٹھا کر بنو بکر ظالموں کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ جو مظلوم تھے اور مدینے والوں کے ساتھ ان کے تعلقات بنے ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، وہ آ کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی گہار لگاتے ہیں کہ اے محمد ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کیجیے، کیونکہ ہم آپ کے عہد میں آئے ہیں، آپ کے میثاق میں ہیں، آپ کے تعلق میں آئے ہوئے ہیں، اور حدیبیہ میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ اس کی مدد کرو گے۔ ہم پر بنو بکر نے ہم ظلم کیا ہے، قریش نے بھی دھوکہ دے کر ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اس بات کی خبر ملی۔ ادھر مکہ والوں نے تو رات کی تاریکی میں وہ کارنامہ تو انجام دے دیا، لیکن جیسے جیسے دن میں اجالا ہو رہا تھا ویسے ویسے ان کی زندگی میں تاریکی آتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر بنو خزاعہ مدینہ جا کر بتا دیتے ہیں تب کیا ہوگا، اگر بنو خزاعہ اہل مدینہ کو یہ ہمارے غداری کی خبر دیتے ہیں تب کیا ہوگا۔ اور آخر میں ان کو یقین ہو گیا، اس بات کا علم ہو ہی گیا کہ ہاں بنو خزاعہ مدینہ جا چکے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غداری کی خبر بھی دے دی ہے۔ اس کے دوسرے ہی دن مکہ مکرمہ میں سرداروں کی بیٹھک ہوئی، اور بیٹھک اس بات پر تھی کہ کیسے مدینے والوں کو ہم پر حملہ کرنے سے بچایا جائے، روکا جائے، اپنے آپ کی جان محفوظ کیسے کی جائے، کیسے اپنی زندگیاں بچائی جائے، کیسے مکہ کی آبادی کو محفوظ کیا جائے، جن لوگوں نے غداریاں کی ہیں اب ان کو سزا سے کیسے بچایا جائے۔ میٹنگ اس بات پر ہو رہی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے اور اس دھوکے کا جواب ہمیں خطرناک مل سکتا ہے۔ اب وہ زمانہ گیا جب ان کے پاس طاقتیں تھیں، یہ دھوکہ بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں خوف ہونے لگا کہ ضرور بضرور بنو خزاعہ کی مدد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے والے مکہ پہنچیں گے اور ہمیں ہماری غداری کی سزا دیں گے۔ لہذا آپس میں مشورہ ہوا کہ کوئی تو ہو ہم میں سے جو جائے محمد کے سامنے عاجزی کرے، درخواست کرے، گزارش کرے کہ محمد ہمیں معاف کر دیجیے، محمد ہمیں معاف کر دیجیے، ہم پر حملہ نہ کریں، ہم نے غلطی کیا، ہم نے غداری کیا، دھوکہ دیا، ہمیں معاف کر دیں۔ اور اس کے لیے اس معافی کا پروانہ لے جانے کے لیے، معافی کا مطالبہ کرنے کے لیے ابو سفیان کا انتخاب کیا گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑے خاندان کے ہیں، معزز گھرانے کے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ان کا اچھا رعب اور دبدبہ ہے، ان کے پاس وہ صلاحیت ہے، جب یہ نبی سے بات کریں گے تو بات بن جائے گی اور مدینے والے ہم پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل گئے۔ راستے بھر وہ سوچ رہے تھے کیسے محمد کو سمجھایا جائے، کیسے مدینے کی فوج کو مکہ سے روکا جائے۔ ایک جگہ پہنچنے کے بعد بدیل بن ورقہ نامی خزائی قبیلے کا ایک شخص مل گیا۔ ابو سفیان نے دیکھا ہم مدینہ جا رہے ہیں اور یہ بدیل بن ورقہ تو مکہ میں تھے، یہ مدینے سے کیسے آ رہے ہیں؟ یہ تو کل تک مکہ میں تھے، لیکن ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تو مدینے سے آ رہے ہیں جبکہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں گئے تھے آپ؟ انہوں نے کہا بس اپنے کام سے گیا ہوا تھا۔ صحیح صحیح بتاؤ تم محمد کے پاس گئے تھے مدد مانگنے کے لیے؟ کہا نہیں، میں کہیں نہیں گیا تھا، میں محمد سے مدد مانگنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ ابو سفیان کو شک ہونے لگا بھلا یہ آدمی اس راہ پر کیوں چلے؟ بدیل بن ورقہ وہاں سے نکل گئے۔ ابو سفیان بہت ذہین انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانے جاہلیت میں بھی زمانے اسلام میں بھی، اور انہوں نے بدیل بن ورقہ جب جاتے ہوئے دیکھا تو انہیں شک ہونے لگا کہ نہیں کوئی تو بات ہے،
یہ آدمی مدینے کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتا، لیکن کیسے معلوم ہو کہ یہ مدینہ گئے تھے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اس نے تو انکار کر دیا ہے۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھیے بدیل بن ورقہ نے اپنے اونٹ جہاں بٹھائے تھے وہ جگہ دیکھیے کہیں انہوں نے مینگنی تو نہیں کر دی ہے؟ جانور جب قضائے حاجت کرتا ہے تو جو مینگنی نکلتی ہے، کہا وہ دیکھیے ذرا، اسے لے کر آئیے میرے پاس۔ کہا ہاں فلاں جگہ ان کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مینگنی کر دی ہے۔ کہا وہ لائیے۔ مینگنی کو دیکھا اور اس طرح سے اس کو کھولنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ اونٹ مدینہ گیا تھا، اور یہ جو برادہ ہے، یہ جو بھوسا ہے، یہ جو گٹھلیاں اور یہ غذا اس کی دکھائی دے رہی ہے اس اونٹ کی، یہ مدینے کی ہے، یہ مدینے کی ہے، ضرور یہ آدمی مدینہ گیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مینگنی سے یہ پہچان گئے کہ ہاں یہ آدمی مدینہ گیا تھا، اور اس نے جا کر ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری غداری کی خبر دی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، برائے کرم اپنی فوج نہ بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے رہے ہیں تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ اتنا رحم دل انسان، رحمت للعالمین، ان کے سامنے اتنی عاجزی کا اظہار ہم کر رہے ہیں، یا ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، ضرور معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہاں سے نکلے اور سوچا کہ اس نبی کے سب سے گہرے دوست ابوبکر کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے ابوبکر کے ذریعے بات منوائی جا سکے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں آپ تو سفارش کر دیجئے، آپ محمد کے گہرے دوست ہو، آپ مکہ کے ہو، ہمارا آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، ہم ایک ہی شہر کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب شہر کی یاد آ رہی ہے؟ جب ہمیں نکالتے تھے تب ہم شہری نہیں تھے، جب ہمیں مکہ میں مارتے تھے تب ہم شہری نہیں تھے، جب ہم وہاں سے نکل کر بے یار و مددگار سامان چھوڑ کر جائیداد چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تب یاد نہیں آیا کہ ہم آپ کے شہری ہیں، اسی مکہ کے باشندے ہیں؟ ابوبکر نے کہا ما انا بفاعل، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس وقت، نبی کو میں نے دیکھا ہے بہت ناراض ہیں، میں نے نبی کو دیکھا ہے وہ اس مسئلے پر بہت ناراض ہیں، ما انا بفاعل، میں کچھ نہیں کر سکتا، لہذا آپ مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں کہ میں نبی کے سامنے جا کے آپ کے لیے سفارش کروں، میں نہیں کر سکتا۔ وہاں سے نکلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے کہا عمر آپ بھی، ہم اور آپ ہمارا بڑا خاندان ہے، بنو عدی کے آپ ہیں، بنو امیہ کے ہم ہیں، مکہ کے سرداروں میں سے ہیں، رحم کیجیے ہمارے اوپر، تھوڑا سا نبی سے بات کر لیجیے، ہمارے لیے سفارش کر دیجیے کہ نبی اپنی فوج نہ بھیجیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا اشفع لکم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے نبی کے سامنے سفارش لے کر جاؤں؟ فواللہ لو لم اجد الا الدر لجاہدتکم بہ، قسم اللہ کی اگر میرے پاس ڈنڈا بھی ہوتا میں اس ڈنڈے کے ذریعے تمہارا خاتمہ کر دیتا۔ تم تو بچے ہوئے ہو، تم تو ابھی بچے ہوئے ہو، اگر میرے اختیار میں ہوتا یہ میں ابھی تک تمہارا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ اتنا ظلم کرتے ہو، اتنا ظلم کرتے ہو، 10 سال 12 سال 20 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرتا آپ کا، مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہو، اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، ابھی یہ مسئلہ نبی کے پاس ہے، کچھ دن باقی ہیں آپ کے پاس، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو سب ختم ہو چکا ہوتا۔ انہیں لگا کہ یہ تو اور خطرناک ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے علی ہمارا آپ کا نسب بہت قریبی ہے،
خاندانی اعتبار سے ہم بہت قریبی لوگ ہیں، ان کے گھر پہنچتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے، وَإِنِّي قَدْ جِئْتُ فِي حَاجَةٍ فَلَا أَرْجِعَنَّ كَمَا جِئْتُ خَائِبًا اشْفَعْ لِي إِلَى مُحَمَّدٍ۔ میں ایک ضرورت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، میں نہیں چاہتا کہ جس طرح سے مایوس ہو کر میں یہاں پہنچا ہوں اسی مایوسی کے ساتھ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں، برائے کرم کم سے کم آپ تو سفارش کر دیجئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، تمہارا برا ہو، لَقَدْ عَزَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى أَمْرٍ مَا نَسْتَطِيعُ أَن نُكَلِّمَهُ فِيهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پختہ ارادہ کر لیا ہے، اب یہاں ہمارے پاس کسی طرح کا اختیار نہیں ہے، اب ہم نبی سے اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان نے دیکھا کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو سوچا کہ نبی کی بیٹی سے بات کریں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے هل لك ان تأمری ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سید العرب الى آخر الدہر، یہ جو چھوٹا بچہ حسن ہے کم سے کم اس کے ذریعے تو ہمارے لیے امن مانگ لیں، یہ مستقبل کا بڑا سردار بنے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا بات کرے گا، یہ کیا مطالبہ کرے گا آپ کے لیے؟ اب ہمارے پاس نبی کو منوانے کے لیے، نبی کے سامنے سے آپ کے لیے سفارش کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا۔ یہاں ازلمت الدنیا امام عینی ابی سفیان، اب ابو سفیان کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دینے لگا، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب خاتمہ یقینی ہے، اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے اب ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لا کر، اے علی یا ابا الحسن انی اری الامور قد اشتدت علی فانصحنی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب بہت برا حال ہونے والا ہے، کچھ تو نصیحت کیجئے، کوئی تو راستہ بتا دیجئے مجھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ ما اعلم لک شیئا یغنی عنک، اللہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کون سا راستہ آپ کو بتاؤں جو راستہ آپ کو بچا سکے، میرے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نبی نے ارادہ کر لیا ہے، تم نے غداری کی، تم نے دھوکہ دیا، تم نے انسانوں کا قتل کیا، تم سے کہا گیا کہ ان کا قصاص، ان لوگوں نے جو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں قصاص ہو یا دیت دی جائے، آپ قصاص کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، 20 انسانوں کا قتل ہوا اس کا بدلہ لینے بھی تیار نہیں ہوئے، دیت تو کم سے کم مقتولین کے وارثین کو دے دیتے، آپ کو وہاں بھی موقع دیا گیا، وہاں بھی آپ کے پاس اکڑ، وہاں بھی گھمنڈ تھا، ہم ان کے دیت بھی نہیں دیں گے، لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہو، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، یہ جنگ بدر جنگ احد نہیں ہے، اب حالات تبدیل ہو گئے۔ نبی نے فرمایا تھا جنگ احد میں آپ نے فرمایا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد سے اب ہم ان کے گھروں میں جا کر ان پر حملہ کریں گے، جو شرارت کرے گا، جو فساد مچائے گا، جو ملک میں بدامنی پھیلائے گا، ان کے گھروں میں گھس کر ہم انہیں ماریں گے۔ اب یہ دنگائیوں کو، فسادیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، اب انہیں ہمارے پاس آنے کا موقع ہم نہیں دیں گے، بہت ہو گیا ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ خندق میں اعلان کر دیا تھا، اور یہی چیز انہیں ستائے جا رہی تھی کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ یہاں سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ہم جس وقت بیان کر رہے ہیں تب تو وہ صحابہ میں شمار ہیں، اس لیے ہم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان یہاں سے مدینہ منورہ سے مکہ چلے گئے، مکہ والے منتظر تھے کیا جواب آتا ہے،
سب پریشان ہیں کیا ہو رہا ہوگا ادھر مدینہ میں ابو سفیان کے ساتھ. ابو سفیان کی بات مانی گئی یا نہیں مانی گئی؟ کیا ہوتا ہوگا؟ محمد کا دل نرم پڑا کہ نہیں پڑا؟ وہ لوگ اپنی فوجیں بھیجنے سے باز آ رہے ہیں یا نہیں باز آ رہے ہیں؟ اب ہماری جان بخشی جائے گی یا نہیں بخشی جائے گی؟ ابو سفیان پہنچتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ابو سفیان کا چہرہ اترا ہوا ہے. دیکھ کر سمجھ گئے حالات بہت خراب ہیں. ابو سفیان سے لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو ابو سفیان نے کہا ایھا الناس، ابو سفیان نے کہا فواللہ ما رد علی شیئا جئت محمدا فکلمت فواللہ ما رد علی شیئا ثم جئت ابن ابی قحافة فلم اجد فیہ خیرا ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته ادنى العدو ثم جئت علیا فوجدته الین القوم. میں سب کے پاس گیا، ہر ایک کے در پر گیا ہوں. نبی کے پاس گیا، وہاں کوئی جواب نہیں ملا. ابن ابی قحافہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر گیا، وہاں بھی کوئی جواب نہیں ملا. عمر کے پاس گیا تو وہاں خطرناک جواب ملا. عمر کے پاس گیا، بڑا خطرناک جواب ملا. علی کے پاس گیا، تھوڑی نرمی تو دکھائی دی مگر حاصل کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کہنے لگے ان زاد الرجل على ان لعب بک قال لا واللہ ما وجدت غیر ذلک. اس کے بعد ابو سفیان نے جب یہ سارا حال سنا دیا تو اب مکہ والے اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا انتظار کرنے لگے. اب کب یہ فوج مکہ کی طرف آتی ہے اور کب یہ ہمارے غداری اور ہمارے جرائم کا حساب لیتی ہے. مکہ والے اسی پریشانی میں رہے اور ادھر مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے مکہ کی طرف جانے کے لیے. اب یہاں سے جو واقعہ پیش آتا ہے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو تیار کرتے ہیں، کیسے مکہ کی طرف آتے ہیں اور پھر مکہ کی زندگی میں وہ مکے کی فتح کی تاریخ کیسے دہرائی جاتی ہے، کیسے وہ تاریخ لکھی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے. اس سے ایک سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی میں ایسا بدلاؤ لاتا ہے کہ ایک زمانے کا مجرم، ایک زمانے کا ظالم، پھر بعد میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا مجبور معذور انسان دکھائی دیتا ہے. انسانوں پر ظلم کرو گے، اگر ظالم ظلم کرنے والا کافر ہو یا ظلم کرنے والا مسلمان ہو، کافروں کی حکومت ایسا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے، لیکن ظالموں کی حکومت یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ختم کرے گا. ظالموں کی طاقت اللہ تبارک و تعالی ختم کرے گا، چاہے وہ ظلم کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ایک کافر حکمران اگر انصاف کرتا ہے تو اس کی حکومت یہ زمانے تک باقی رہ سکتی ہے، لیکن ایک دیندار مسلمان، رب کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا مسلمان یہ اگر ظلم کرتا ہے تو اس کی حکومتیں بہت جلدی ختم ہو جائے گی. اللہ ظلم کی وجہ سے حکومتیں برباد کر دیتا ہے، اور یہاں مکے کی حکومت برباد ہوتی ہوئی ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی زندگی کے اندر یہ پیغام دے دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.